الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو علیکم منہ ذکرا۔ تمام قسم کی تعریفات، بزرگی اور بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اور اپنے اسماء الحسنی میں واحد و یکتا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں سورہ کہف کے آخر میں ایک حکمران کا ذکر کیا ہے، جس کا عدل، جس کا انصاف اور اللہ پر ایمان لانا، اور سب سے بڑی بات کہ اپنے ماتحت لوگوں کی رعایا کی، عوام کی خدمت کا ذکر کیا، ان کے حسن سلوک کا ذکر کیا۔ بڑے اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب ایک بہت بڑا شہر کراچی تقریباً تمام لوگ ہی، امیر غریب، ہر شخص ایک دن کی بارش میں ڈوب گیا، اور ہر شخص کی زبان پر ایک ہی گلہ ہے کہ ہمارے حکمران نظر ہی نہیں آ رہے، ہے ہی نہیں۔ حالانکہ سب سے بڑا گلہ اور سب سے بڑی برائی تو ہم سب کے اندر ہے کہ جب ان کو منتخب کرنے کا وقت آتا ہے تو بار بار انہی ظالم، کرپٹ اور بے دین قسم کے لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے، یا ہمارے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اس دور کے عذابوں میں سب سے بڑا عذاب یہی، اس دور کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ یہی ہے۔ اور اس پورے رکوع کے اندر سورہ کہف کے، جس میں اللہ رب العزت نے ایک عدل والے بادشاہ کا ذکر کیا، اس میں اقتدار اور حکومت کو ایک آزمائش کے طور پر بتایا ہے کہ یہ اللہ کا امتحان ہے، اس کو اگر درست استعمال کریں تو اس سے لوگوں کو، عوام کو بڑا فائدہ پہنچتا ہے، ساری دنیا کو فائدہ پہنچتا ہے، اور اگر اسی میں خرابی آ جائے تو پھر کیا حال ہوتا ہے، وہ حال سب نے کل دیکھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عافیت کا معاملہ اختیار فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ یسألونک عن ذی القرنین، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ ذی القرنین کون تھا، قل، آپ انہیں بتائیے، سأتلو علیکم منہ ذکرا، میں تمہیں ذی القرنین کے بارے میں بتاؤں گا۔ اہل کتاب یہودی جو تھے، انہوں نے سوال کیا تھا ذی القرنین کے بارے میں۔ ان کا گمان یہ تھا کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ واقعتاً ذی القرنین کے بارے میں بتائیں گے، اور اگر یہ نبی نہیں ہے تو انہیں کچھ خبر نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت پورا عرب، پوری دنیا اس نام کے بادشاہ کو بھول چکی تھی اور کسی کو کچھ نہیں پتا۔ تاریخ کی کتابوں میں بھی اس قسم کا کوئی ذکر بہت کم ملتا ہے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد ہمیشہ مفسرین کا یہی خیال تھا کہ اتنا بڑا بادشاہ جس نے مشرق اور مغرب دنیا کی دونوں فتح کی ہو، وہ اسکندر اعظم ہو سکتا ہے، جس کو
الیگزینڈر کہا جاتا ہے۔ اسکندر اعظم اردو میں بڑا مشہور ہے۔ جب اسکندر دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے، لیکن جدید مفسرین نے، علماء نے بڑی تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں، واللہ عالم، اصل حقیقت اللہ جانتا ہے کہ ذوالقرنین کون تھا۔ کہتے ہیں کہ ایران کا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے سلطنت میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام سائرس، عربی میں کیسروس یا ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے، قرن کہتے ہیں عربی زبان میں سین کو، اس کا جو تاج تھا، بڑا تاج، اس تاج کے دو سین، قرن زمانے کو بھی کہتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ 200 سال، 2 صدیاں وہ زندہ رہا، حکومت کی تھی، اس لیے بھی اس کو 2 قرن والا کہا جاتا ہے۔ قرن مشرق اور مغرب کو بھی کہتے ہیں۔ اس نے دنیا کے مشرق اور مغرب کو فتح کیا، اس لیے اس کو 2 قرن والا، 2 سین والا یا 2 زمانے والا یا مشرق اور مغرب والا کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا لقب ہے ذوالقرنین، لیکن وہ ایمان والا تھا۔ یہ اس قرآن سے ثابت ہوتا ہے، اللہ کو مانتا تھا، عدل والا تھا، انصاف والا تھا۔ اسکندر اعظم جو ہے رومی، اسکندر رومی، وہ مسلمان نہیں تھا، وہ کافر تھا، یعنی وہ نہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہودی تھا، نہ وہ عیسائیت کو ماننے والا تھا، ایمان والا نہیں تھا، تو اس لیے وہ اس صفت کے اوپر پورا نہیں کرتا ہے۔ سورہ قرآن میں جس کو ذوالقرنین کہا گیا ہے وہ اسکندر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسکندر مسلمان نہیں تھا، ایمان والا نہیں تھا، غیر مسلم تھا۔ بہرکیف یہودی اس کو اپنا محسن مانتے ہیں، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 100 سال پہلے یروشلم میں سلیمان علیہ السلام کی قوم اور بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی حکومت تھی۔ ایک ظالم بادشاہ بخت نصر نے آ کے اس یروشلم کو فتح کیا، یہودیوں کو غلام بنایا۔ بعد میں سائرس نے، یعنی ذوالقرنین نے یہودیوں کو آزادی دلوائی، اس لیے یہودی اس کو اپنا محسن مانتے ہیں۔ بہرکیف قرآن میں اس کے عدل کا اور ایمان دونوں کا ذکر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس بادشاہ کو طاقت دی تھی زمین کے اندر، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اس کو ہر قسم کی ٹیکنالوجی، جو بھی اسباب تھے اس وقت کے، وہ مہیا کیے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہاں ہم کا لفظ استعمال کیا، اِنَّا، مقصد یہ ہے کہ حکمرانوں کے پاس طاقت اس کی اپنی نہیں ہوتی، بادشاہوں کے پاس قوت ان کی اپنی نہیں ہوتی، ان کی قابلیت یا ان کی علم کی وجہ سے نہیں ہوتی، جو کچھ دیتا ہے اللہ دیتا ہے۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس وجد عندها عین، یہاں تک کہ وہ دنیا فتح کرتا مغرب کی طرف ایک انتہائی کنارے پر پہنچ گیا، اس کے آگے سمندر ہے، پانی ہے، تو ایسے لگتا تھا کہ یہاں سورج غروب ہوتا ہے، اور یہ لگنا جو ہے ہر شخص کو ہوتا ہے، ہم بھی اگر سمندر کے کنارے کھڑے ہوں شام کے وقت تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اب یہاں پانی کے اندر سورج غروب ہو رہا ہے، حالانکہ ہم سب کو پتا ہے کہ سورج کبھی بھی غروب نہیں ہوتا، ہمیشہ دنیا میں رہتا ہے، لیکن لگتا ایسے ہے جیسے پانی کے اندر ڈوب رہا۔ وجد عندها قوما، وہاں پر ایک قوم ملی جو ظالم تھی، مشرک تھی، کافر تھی۔ اس کے اوپر جب ذوالقرنین نے فتح حاصل کی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ذوالقرنین، اب تمہیں اختیار ہے، یا تو اس قوم کے اوپر ان کو سزا دو یا پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ذوالقرنین نے کہا اما من ظلم فسوف نعذبہ، ان میں جو ظالم ہیں، ظلم کرنے والے لوگ ہیں، لڑائی کرنے والے ہیں، قتل کرنے والے ہیں، فساد کرنے والے ہیں، ان کو ہم سزا دیں گے۔ ثم یرد الی ربی، پھر ان کو دنیا میں مارے جانے کے بعد وہ اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔
فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، تب اللہ رب العزت بھی ان کو ایک بہت بڑا ہولناک عذاب دیں گے۔ جب کافر کا ذکر آیا تو کافر کے بارے میں کیا فرمایا؟ ہم ان کو عذاب دیں گے، سزا دیں گے، لیکن دنیا کی سزا ان کے لیے کافی نہیں۔ ثم يرد الى ربی، پھر ان کو اللہ کے پاس لے جائیں، اللہ رب العزت ان کو مزید جہنم کے عذاب سے دو چار کریں۔ اس سے علماء بیان کرتے ہیں کہ کافر کو دنیا کے اندر آنے والی مصیبتیں، تکلیفیں اور پریشانیاں اس کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنتی، بلکہ اس کو دنیا میں جتنی بھی جو سزا اور تکلیف پہنچے اس کو آخر میں اس کے لیے سزا برقرار ہے۔ مومن اس کے بالکل الٹ ہے۔ اللہ رب العزت اہل ایمان کو دنیا کے اندر جو بھی مصیبت دیتا ہے، جو بھی تکلیف پہنچاتا ہے، بخار کا بھی حدیث کے اندر ذکر ہے کہ اگر اسے بخار بھی آتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ بھی۔ اب یہ تکلیف اس کو دوبارہ اللہ رب العزت آخرت میں نہیں دے گی، کیونکہ ایک مرتبہ اسے سزا اور کفارہ مل چکا۔ اما من آمن، ذوالقرنین کہتے ہیں جو بندہ ہے ایمان والا، وعامل صالحا اور نیک کام کرنے والا، فلہ جزاء الحسنی، اور اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے اعلیٰ ترین بدلہ ہوگا، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہمیں اسے دنیا میں بھی آسانی دیں گے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں بھی آسانی اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، یہ ایمان اور عمل صالح کا بدلہ ہوتا ہے، اور آخرت میں جنت الفردوس کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں۔ کامیابی ملتی ہے، آسانی ملتی ہے، راحت ملتی ہے، لیکن یہ مومن کے نیک کاموں کا صرف دنیا میں بدلہ نہیں ہوتا۔ ایسے بھی بہت سارے اللہ کے بندے گزرے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی، بس ان کی زندگی ختم ہو گئی، انہیں دنیا میں کوئی راحت، کوئی آسانی، کوئی حکومت، کوئی دولت، کچھ نہیں ملا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دنیا ملے گی تو وہ ناکام ٹھہرے۔ جب تک آخرت پر ایمان نہیں ہے، آخرت کی جنت پر ایمان نہیں ہے، آخرت کی زندگی پر ایمان نہیں ہے، اور جنت الفردوس ان کا بدلہ بن سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مصعب بن عمیر کو لایا گیا، شہید ہو جاتے ہیں، اور صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول، ان کے تن بدن پر جو لباس ہے ہم اسی کے اندر ان کو دفنائیں گے، لیکن ان کی چادر اتنی چھوٹی ہے کہ ان کے چہرے پہ ڈالیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں پہ ڈالیں تو چہرہ ننگا ہو جاتا ہے، ہم اس کو کفن کیسے دیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے چہرے کو ڈھانپ دو، پاؤں پہ گھاس رکھ دو، اور اسے اسی حالت میں دفنا دیا جائے۔ اللہ ایسے جو مومن بندے تھے، اب بتائیں ان کو دنیا میں تو کچھ نہیں ملا، قربانی کی، اب ان کے لیے آخر میں جزاء الحسنی، اعلیٰ بدلہ ہی ان کا بدلہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں آسانیاں عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے اندر بھلائیاں عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کے ایک دوسرے سفر کا ذکر کیا، ثم اتبع سببا، پھر ذوالقرنین دوبارہ سفر پر نکلا، وہاں ایک ایسی قوم ملی جن کی زبان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن انہوں نے اپنی حالت کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک خطرناک قوم پہاڑوں کے اندر رہتی ہے جن کا نام قرآن میں یاجوج ماجوج کا ذکر کیا گیا، وہ ظلم کرتی ہے، آ کر ہر چیز کھا جاتی ہے، تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اے بادشاہ، فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، وہ کہنے لگے کہ یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ قوم جو ہے یاجوج ماجوج، یہ ان کا نام بھی ہو سکتا ہے، ان کا لقب بھی ہو سکتا ہے، ان کی صفت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اجل نار عربی میں کہتے ہیں آگ بھڑکانے والا، مطلب وہ ظلم اور فساد بھڑکاتے ہیں، ہر چیز کھا جاتے ہیں، ظالم لوگ ہیں، ہم ان سے جنگ بھی نہیں کر سکتے۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، ان لوگوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم آپ کو ٹیکس دینا چاہتے ہیں، ہم اپنے پیسے جمع کر کے ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں،
اس شرط پر کہ الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ اس قوم کے درمیان اور ہمارے درمیان کوئی دیوار بنا دیں، اتنی کوئی بڑی دیوار بنا دیں کہ جس کی طرف سے وہ پھلانگ کر ہمارے پاس نہ آ سکے، باندھ، جس کو آج کل کہتے ہیں ڈیم، تو دریاؤں کا ڈیم بنا دیا جاتا ہے جہاں پانی کا ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ اب حکمرانوں کا امتحان شروع، یہاں سے حکمرانوں کا ذکر کہ پھر بادشاہ کیا کرتا ہے، حاکم کیا کرتا ہے، کہ جب عوام چاہتی ہے کہ آپ ہماری مدد کرو تو اس بادشاہ کا کیا کردار ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا ما مکنی فیہ ربی خیر، اللہ نے مجھے بڑی طاقت دی، اللہ نے مجھے بڑی دولت دی ہے، مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے، تمہارا ٹیکس نہیں چاہیے، فاعینونی بقوۃ، تم صرف میری مدد کرو مین پاور کے ساتھ، تمہاری افرادی قوت مجھے ملے، تمہارے ساتھ مل کر میں اجعل بینکم و بینہم ردم، میں تمہارے اور ان کے درمیان بڑا ڈیم بنا دوں گا، دیوار بنا دوں گا جس کو وہ پھلانگ کر کبھی بھی ادھر نہیں آ سکتے۔ پھر اگلی چند آیتوں میں مکمل ذکر ہے اس دور کی اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی کا، کہ اس بادشاہ نے لوہے کی دیوار بنائی اور اس کے اوپر پیتل کا خول چڑھا دیا، گرم کر کے پیتل اس کے اوپر ڈال دیا، اب وہ ایسی چکنی سلپری دیوار بن گئی کہ جس کو نہ تو پھلانگ سکتے ہیں نہ وہ توڑ سکتے۔ آگے فرمانے لگے ذوالقرنین، جب دو پہاڑوں کے درمیان دیوار بنا دی گئی، آج کل بے شمار لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں پر ہے یاجوج ماجوج، پوری دنیا کو ہم نے ڈسکور کر لیا، کبھی کہیں پر ملتے نہیں ہیں۔ تو قرآن کے مطابق وہ زمین میں ہی، اب بھی اس وقت بھی پہاڑی سلسلے اتنے بڑے بڑے اور طویل ہیں کہ جہاں انسانوں کی آمد و رفت نہیں ہے، اور دو پہاڑوں کا ذکر ہے کہ پہاڑوں میں ایسی دیوار بنا دی گئی کہ جہاں اب ان کے پاس سورج کی روشنی بھی نہیں جاتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں کہ وہ سارا دن اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک سوراخ ملتا ہے ان کو شام تک جس سے سورج کی روشنی ان تک پہنچتی ہے، اگلے دن وہ سوراخ پھر بند ہو جاتا ہے، جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ وہ طویل و عریض اونچے پہاڑوں کے درمیان کہیں پر ہیں، ان کی نسلیں قیامت کے قریب واپس آئیں گی۔ اس کا بھی ذکر آگے آئے گا، جب وہ قوم کی مدد کر دی، دیوار بنا دی، اب اس بادشاہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہے میری پاور، یہ ہے میری عقل مندی، نہیں، جو اللہ پر ایمان لانے والے بادشاہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ھذا رحمۃ من ربی، یہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہے، یہ میں نے نہیں کیا۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور بڑے بادشاہ تھے، جب ان کی رعایا میں سے ایک شخص نے بلقیس کا پورا تخت اٹھا کے سامنے کھڑا کر دیا تو سلیمان علیہ السلام نے اپنی طاقت کا ذکر نہیں کیا، فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے پاس طاقت نہیں ہے، اتنا بڑے بادشاہ کا پورا تخت ہی اٹھا کے لے آئے، یہ میرے رب کا فضل ہے، اللہ نے جو مجھے حکومت دی لیبلونی، صرف اور صرف اللہ مجھے آزماتا ہے، اشکر ام اکفر، میں اچھے کام کر کے اس حکومت کا شکریہ ادا کر رہا ہوں اللہ کا، یا میں نافرمانی کر رہا ہوں۔ ایک اور بادشاہ کا ذکر ہے قرآن، قارون، بڑا بادشاہ، جب اس کی دولت، اس کی حکومت کا ذکر آتا ہے وہ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ ساری دولت، یہ ساری حکومت، یہ میری عقل اور میرے علم کا نتیجہ ہے۔ یہ ساری باتیں میں کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ ہم ہر جمعے اگر سورہ کہف کو پڑھیں تو ہمیں ہر جمعے
اللہ رب العزت کی طرف سے یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تمہاری طاقت، تمہاری دولت، تمہاری حکومت، تمہاری شہرت، تمہاری جوانی کچھ تمہاری نہیں ہے، سب کچھ رحمت من ربی، اللہ کی رحمت۔ اپنے آپ کو اللہ کی طرف موڑنے اور اللہ کی طرف توجہ کرنے کے لیے بڑی ہی قیمتی یہ آیتیں ہیں۔ پھر ذوالقرنین فرماتے ہیں اذا جاء وعد ربی، جب قیامت کے قریب میرے رب کا حکم آئے گا، جعلہ دکا، یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی، وکان وعد ربی حقا، میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ یاجوج ماجوج ان کا ذکر اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر بھی فرمایا، حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج، ایک وقت آئے گا قیامت کہ یاجوج ماجوج کی دیوار کھول دی جائے گی، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ پہاڑوں سے پانی کی طرح نیچے بہتے ہوئے آئیں، لاکھوں کروڑوں کی طرح۔ یہاں پر بھی یہی ذکر ہے کہ اونچائی سے وہ نیچے آئیں گے، کہیں بھی سے جا سکتے ہیں، یہ علم اللہ کے پاس۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اس مخلوق میں جہنمیوں کو الگ کر، اے اللہ کتنے جہنمیوں کو الگ کر؟ اللہ فرمائیں گے کہ 1000 میں سے 999۔ جب یہ لوگ سنیں گے تو بچے دہشت اور خوف سے بوڑھے ہو جائیں گے، سب بال سفید ہو جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول وہ ایک بندہ کون ہو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے امت محمدیہ خوش ہو جاؤ، وہ 999 یاجوج ماجوج کے لوگ ہوں گے اور ایک امت محمدیہ۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح الیوم من ردم یاجوج و ماجوج، کہ یاجوج ماجوج کی جو دیوار ہے اب قیامت قریب آ گئی ہے، اس میں سے ایک سوراخ ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کی کہ انو لک، اے اللہ کے رسول ہم برباد ہو جائیں گے؟ وفینا الصالحون، ہمارے اندر تو نیک لوگ بھی ہیں، نمازی بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اذا کثر الخبث، جب بے حیائی عام ہو جائے، جب خباثت عام ہو جائے، جب زناکاری بدکاری بے انتہا ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب یاجوج یہ دجال کے خارج ہونے کے نکلنے کے بعد کا ذکر ہے کہ جب یاجوج ماجوج دنیا میں اتریں گے اور سارے لوگوں کو کھانے اور ہر چیز ہڑپ کرنے لگ جائیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت وحی فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ میں نے اپنی ایک مخلوق، یعنی اللہ کے بندے ہیں نا وہ بھی، میں نے مخلوق دنیا میں بھیج دی ہے، اے عیسیٰ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین مجاہدین پہلے دجال کے خلاف جہاد کر چکے ہوں گے، لیکن اللہ فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم میرے بندوں کو لے کر طور پہاڑ پر چڑھے جاؤ، اور وہ جو لوگ ہوں گے یاجوج ماجوج کے، وہ زمین پر فساد پھیلائیں گے۔ بحیرہ طبریہ کا ذکر آتا ہے کہ ایک میٹھے پانی کے بہت بڑا دریا ہے، پورا اس کو پی جائیں گے۔ مسند احمد میں یہ ہے کہ قلعہ بند لوگ یا پہاڑوں پر لوگ، اور جو طور پہاڑ پر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، صرف وہی لوگ بچیں گے، باقی سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ زمین والوں کو جہاں جہاں ان کی نظر پڑے گی صفایا کر چکے ہوں گے۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے کہ وہ موقع ایسا آئے گا کہ مدینہ بھی بے آباد ہو جائے گا، ویران ہو جائے گا، اور جانور گلیوں میں پھریں گے۔ زمین والوں کو مار کر وہ تکبر کے عالم میں کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کا صفایا کر دیا، اب ہم آسمان والوں کی طرف جاتے ہیں، تو اپنے غرور میں آسمان پر اپنے تیر یا نیزے پھینکیں گے۔ اللہ رب العزت ان کو آزمانے کے لیے وہ تیر ان کے نیزے خون سے لت پت واپس بھیجیں گے۔ اب وہ کہیں گے کہ ہم نے ساری دنیا پہ حکومت کر۔ یہ باتیں حدیثوں میں ہیں، لیکن آپ نے دیکھی ہوگی کچھ عرصے پہلے روس پوری دنیا پہ حکومت کرتا تھا، تو روس کا جو حکمران تھا یہ ابھی خروشچیف، اس نے کہا کہ ہماری پوری دنیا پہ حکومت ہے،
کوئی خدا نہیں. ہم نے چرچ بھی توڑ دیے, ہم نے مسجدیں بھی توڑ دی, ہم نے مسجدوں مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو تو شراب خانے بنا دیا, اور ہمارا جو پیارا ہے راکٹ وہ آسمانوں کی خلاؤں میں بھی گھوم کے آیا ہے, اسے کوئی خدا نظر نہیں. اللہ رب العزت نے اس کے تکبر کے بعد کوئی عرصہ نہیں گزرا, کیونکہ ملکوں قوموں کے لیے 100 سال کچھ نہیں ہوتے, 100 سال پورا گزرا. وہ روس جو دنیا پہ حکومت کر رہا تھا وہ اپنے ہی گھر کے اندر زمین بوس ہو, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, کیمونزم ہی ختم ہو گیا دنیا, اس کو ماننے والے ہی مر گئے. اور یہ ٹکڑے ٹکڑے اور صفایا کن کے ہاتھوں ہوا؟ مسلمان مجاہدین کے ہاتھوں, اللہ پر ایمان لانے والے لوگوں کے ہاتھوں. اللہ رب العزت ہمیں دنیا کے اندر یہ آنکھوں سے دکھاتا ہے کہ ایمان لانے والے کمزور ہیں, بے سر و پا ہیں, لیکن ایمان کی طاقت سے انہوں نے اتنے بڑے بڑے ہاتھیوں کو بھی رون ڈالا ہے, اتنے بڑے بڑے بے خدا معاشروں کو, نظام کو, سلطنتوں کے بھی ٹکڑے کر دیے. اللہ پر ایمان ہی اصل طاقت ہے. اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ وہ لوگ ہوں گے, عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے کہ اللہ ہماری تو طاقت نہیں ہے لڑائی کی, اور دنیا میں فساد پوری دنیا میں پھیلا چکے ہیں یہ لوگ, پوری دنیا کے جانور بھی کھا گئے, پانی بھی پی گئے. تو اللہ رب العزت پھر ایک وائرس یا وبا ان کے اندر ایسی نازل فرمائیں گے کہ منٹوں میں ان کا دنیا سے صفایا ہوگا, سب لوگ مر جائیں گے. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جب نیچے اتریں گے تو حدیثوں میں ذکر ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے صحیح خوشحالی اور خوشنودی کا دور ہے, اللہ کے انعامات کا دور ہے. اللہ زمین کو حکم دیں گے کہ اپنے خزانے باہر نکال. پھل جو ہوں گے, پھل ایک انار اتنا بڑا ہو جائے گا کہ اس کے چھلکا جو ہے وہ چھتری کے طور پر استعمال کرے. ایسی بے شمار حدیثیں ہیں. ہمارا ان سب صحیح حدیثوں پر ایمان ہے, ہمارا ان قرآن کی جو قیامت کے قریب نشانیاں ہیں ان کے اوپر بھی ایمان ہے. آگے فرمایا وَأَرَزْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا, ہم جہنم کافروں کے سامنے پیش کریں گے. الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي, جہنم ان کافروں کے سامنے پیش کی جائے گی جن کی آنکھیں اللہ کی اس نصیحت کو دیکھ نہیں سکتی, اللہ کے ان آیات کو سن نہیں سکتی. پردے میں ہیں وہ لوگ, قرآن کو نہیں سن سکتے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایمان افروز فرامین کو نہیں سن سکتے, قیامت کی نشانیوں کو نہیں سمجھ سکتے. اللہ ولا کانوا لا یستطیعون السمع, جو لوگ سن نہیں سکتے. اب آپ دیکھیں کن کی آنکھ میں پردے میں ہیں, کن کے کان اس ڈاٹ میں ہیں, کن کے دلوں پر پردہ ہے کہ نہ تو وہ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں, نہ وہ اللہ کے رسول کے فرامین کو سمجھ سکتے ہیں. ہزاروں لاکھوں نشانیاں آپ کو دنیا میں ملیں گی, لیکن عزیزان گرامی ہماری مملکت خداداد پاکستان کے اندر ایسے ایسے بدبخت لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, لیکن ان کے دل بھی پردے میں ہیں, ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے, ان کے کانوں پر بھی ڈاٹ لگے ہوئے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تو احادیث پر ایمان لاتے ہیں, نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے جانساروں کو چھوڑتے ہیں, اپنی گندی زبانیں ان کے اوپر بھی استعمال کرتے ہیں. حالانکہ کیا وہ فارسی کا شعر ہے کہ 1000 بار بشویم دہن بمجھ کو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی, کہ اگر میں 1000 بار اپنے منہ کو عرق گلاب سے بھی دھوؤں پھر بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نام لوں تو جچتا نہیں ہے میرے منہ پر, تیرے صحابہ کا نام لوں تو بے ادبی سی لگتی ہے. ہم تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ, وہ جانثار ابوبکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, علی مرتضیٰ, 10 مبشرہ کے صحابی, بیت رضوان کے 1400 صحابہ,
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے زیادہ جو صحابہ موجود تھے، ہم ان کے پاؤں کے برابر نہیں بلکہ پاؤں کی خاک کے بھی برابر نہیں. ہمارا ہمت ہی نہیں ہو سکتی، ہمارا ایمان بھی اتنا کمزور ہے کہ ہم ان کے اوپر گفتگو بھی کر سکیں، ان کو ڈسکس بھی کر سکیں، ان کے اوپر ہم بحث بھی نہیں کر سکتے. لیکن یہ بدبخت لوگ ان صحابہ کو بھی نعوذ باللہ گالی دیتے ہیں، کافر کہتے ہیں. آپ سب میڈیا کے دور میں رہتے ہیں، ہمارے اس ملک کے اندر ایسے بڑے بڑے بدبخت گزرتے ہیں جو ان صحابہ کی زندگیوں کو، ان کی سیرتوں کو بھی آج کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر ان کے اوپر بحث شروع کر دیتے ہیں. یہ بدبخت سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارے کرپٹ اور بے ایمان حکمران ہیں، شاید وہ بھی ایسے حکمران تھے. آپ بہت سارے لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں بھائی یہ مسئلہ کیا ہے، یہ شیعہ آخر گالی کیوں دیتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظ جگر آپ کی بیٹی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا حق مار لیا تھا کسی صحابی نے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ کی حکومت آئی، عمر فاروق اور ابوبکر صدیق کی حکومت غیر قانونی تھی؟ کہا ہے یہی پریس کانفرنس میں بات کی ہے کہ جی ان کی تو حکومت ہی غیر قانونی تھی. کیسے بدبخت لوگ ہیں کہ اگر ان کی حکومت غیر قانونی تھی، اگر وہ سچے اور ایمان والے نہیں تھے تو آج پوری دنیا کے اندر جو اسلامی حکومتیں اور اسلامی مسلمان بستے ہیں، ان سب کی ہدایت کا ان کافر ملکوں کو فتح کرنے والے تو وہی لوگ تھے. تو میں مختصراً 5 منٹ کے اندر، وقت بہت کم رہ گیا، اس صحیح واقعے کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اسی آیت کے مصداق اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ اللہ ہماری آنکھوں پہ پردہ نہ ڈال دے، اللہ ہمارے دلوں پر پردہ نہ ڈال دے. اللہ رب العزت کے اس پاک کلام میں فرمان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ وہ صحابہ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے. تو جب اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، اور وہ صحابہ سب کے سب ایک دوسرے سے راضی ہیں. تو آج بدبختوں کے کسی بھی الزام کو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ چاند پر تھوک رہے ہیں. لیکن علم کے طور پر میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ باغ فدق کا معاملہ آخر کیا تھا. ایک خیبر کے اندر پورا آج شہر آباد ہے، خیبر جدید، خیبر قدیم، بڑا شہر ہے. وہاں پر ایک باغ ہے جس کے اندر 13 درخت ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کروڑوں کی زمین حکمران کھا کر اپنی بیٹیوں اور بچوں کو دے دے. آج کل حکمران یہی کرتے ہیں کہ قبضہ کر کے اپنی اولاد کو دے دیں. ایسی بات نہیں ہے. ایک ایسی زمین جس کے اندر باغ ہے، اس کا نام فدق ہے، اور باغ میں 13 درخت ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں نبی، اللہ کے نبی کو یہ اختیار دیا ہے کہ جو مال خیر ملتا ہے وہ صرف اللہ اور اللہ کے نبی کا ہوتا ہے، ان کے حق ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں فرمایا تھا، اور کہ یہ جو باغ ہے 13 درخت ہیں، اس کی جو آمدنی ہے، کھجوریں ہیں، وہ پوری اہل بیت کے اندر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، آپ کی بیویاں، بچے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا خاندان ہے، حضرت عباس کا خاندان، یہ سب کا سب اہل بیت، آل رسول اور بنو ہاشم، ان کے غربا، یتیموں کے اندر، بیواؤں کے اندر تقسیم ہوتا ہے. آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی جعفر طیار بھی شہید ہوئے تھے نا، ان کے بچے، یتیم بچے، بیواؤں، ان کے اندر یہ کھجور، کتنی کھجوریں ہوتی ہوں گی، تقسیم ہو جاتا ہے، بس ختم بات. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جاتے. ابوبکر صدیق تمام صحابہ کی رضامندی سے خلیفہ اول اور خلیفہ بلا فصل بن جاتے ہیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عظیم اور پاکیزہ ترین ہستی ہیں، مومنوں جنت کی خواتین کی سردار ہیں. انہوں نے یہ کہا، پیغام بھیجا بلکہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر بار کا جو ساز و سامان تھا وہ تو سب کا سب صدقے میں چلا گیا. وہ جو ایک باغ کا ٹکڑا ہے تو کیا وہ برکت کے لیے، مال و دولت کے لیے نہیں، کیونکہ وہ کوئی کروڑوں کی زمین نہیں. ہر شخص کا حق ہوتا ہے کہ برکت ہمیں بھی ملے، تو وہ حصہ اگر اولاد کے اندر بیٹی کو مل جائے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات 9 تھی. انہوں نے حضرت عثمان کے ذریعے پیغام بھیجا کہ آخر بیویوں کو بھی کچھ نہ کچھ ملتا ہے. قرآن میں یہ ہے کہ شوہر کی وفات کے بعد اولاد ہے تو بیوی کا 8واں حصہ، اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 4تھا حصہ ملتا ہے. تو اولاد نہیں تھی تو بیویوں کو بھی 4تھا حصہ ملتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب کو بلایا، اور یہ حدیث، یہ جو بات ہے حدیثوں میں بھی ہے، شیعہ کتابوں کے اندر بھی ہے. طبرسی شیعہ کی سب سے بڑی کتاب اس میں بھی ہے، بیہقی کے اندر بھی ہے، طبقات ابن سعد تاریخ کی سب سے بڑی عظیم کتاب ہے جو صحیح بخاری سے بھی پہلے لکھی گئی، اس کے اندر بھی ہے. فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا، نحن معاشر الانبیاء، کہ ہم نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لا نورث ولا نورث، نہ تو ہم کسی کے وارث بنتے ہیں، کسی کی جائیداد میں ہمیں حصہ نہیں ملتا، اور ہماری جائیداد میں پراپرٹی میں کسی کو بھی حصہ نہیں ملتا. ما ترکنا صدقہ، جو ہم توڑ کے جاتے ہیں وہ سب صدقے میں چلا جاتا ہے. فَسَيَأْكُلُ آلُ محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہ تھا کہ اس باغ کا کھجوریں پوری آل محمد میں تقسیم ہوتی رہیں گی. میں بھی وہی فیصلہ برقرار رکھوں گا، میں اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی، اے فاطمہ، مجھے بتاؤ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بدل دوں؟ تو بیہقی کے یہ الفاظ ہیں، البدایہ والنہایہ جلد 6 نمبر کے اندر بھی یہ الفاظ ہیں، صحیح حدیث ہے. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ نہیں، ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا آپ اسی فیصلے کو برقرار رکھیں. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات کی بیٹیاں تھیں، اس میں ابوبکر کی بیٹی بھی، عمر فاروق کی بیٹی بھی. فرمایا کسی کو میں کچھ نہیں دے سکتا، کچھ ہے ہی نہیں، کیا دے، جو ہے وہ سب غریبوں میں تقسیم ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد عمر فاروق کا دور آیا، یہی فیصلہ برقرار رہا. عثمان غنی کا دور آیا، یہی فیصلہ برقرار رہا. علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، یہی فیصلہ برقرار رہا. تو بھائیوں، جو کام تھا ہی نہیں، جو بات آئی پیش کی ختم ہو گئی، اس کو آج بدبخت پیش کریں اور کہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ وہ غاصب تھے، وہ قاتل تھے، وہ ظالم تھے. کتنی بڑی بدبختی کی بات. چور تھے، کیا انہوں نے کھانا تھا؟ ابوبکر صدیق 13 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. وہ 13 کھجوروں کا اس کو کیا ملتا؟ آپ دیکھیں بیہقی میں یہ بھی ذکر ہے. ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی، اے فاطمہ، اگر آپ کو کچھ چاہیے تو میرا پورا گھر حاضر ہے، میرا سب کچھ حاضر ہے. پھر بیہقی کے اندر ایک اور حدیث کا ذکر ہے بڑی پیاری. ابوبکر صدیق فاطمہ کے گھر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکتا ہے، اندر گئے، بولا اے میری پیاری بیٹی، تمہیں پتا ہے، تمہیں پتا ہے. اللہ اکبر، کیا الفاظ ہیں، وہ سنے تو رونا آ جاتا ہے. فرمایا کہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرۃ الا للہ ولرسولہ ولی مرضاتکم اہل البیت. تمہیں پتا ہے نا، مکہ میں میرا خاندان تھا، مال تھا، گھر تھا، پراپرٹی تھی، جائیداد تھی. میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اور تمہاری اہل بیت، تمہاری رضامندی کے لیے. لفظ ہے تم کو راضی کرنے کے لیے، اے اہل بیت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، تمہارے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، مجھے کچھ نہیں چاہیے. 40,000 دینار میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے سفر میں دیے تھے. الفاظ یہ ہیں کہ ترضاها حتى راضیت. ابوبکر صدیق اس بات کو بار بار کہتے رہے حتیٰ کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں راضی ہوں آپ سے، میں خوش ہوں آپ سے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. صرف 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ جنت مکی ہو گئی، اور آج کے یہ بدبخت اسی بات کو لے کر بکواس کرتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ ہے.
امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، آل رسول ہیں، ان کے قاتلین پہ لعنت، ان کے قاتلین کا مدد کرنے والوں پہ لعنت، اور قیامت تک کوئی اگر راضی ہے، خوش ہے کہ ٹھیک ہے ان کو اچھا کیا، ان کے اوپر بھی لعنت۔ 60 سال کے بعد ایک واقعہ حضرت حسین کی شہادت کا ہوا، اس کی آڑ میں ابوبکر صدیق کو گالی دینا، عمر فاروق کو گالی دینا کیا بنتا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ 60 سال پہلے عظیم صحابہ کو گالی دینا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بحثی میں ایک حدیث ہے اور البدایہ والنہایہ کے اندر زید بن علی بن حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسین کے پوتے زید امام بڑے محدث تھے، ان کو کسی بدبخت نے سوال کیا، کیونکہ باغی، سبائی، مجوسی اور صحابہ پر لعن طعن کرنے والے فتنے شروع ہو چکے تھے کہ کیا ابو بکر کا فیصلہ صحیح تھا رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میں ہوتا ابو بکر کی جگہ پر میں بھی یہی فیصلہ دیتا، کیونکہ یہ فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس فیصلے کو تو حضرت علی نے بھی تبدیل نہیں کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو ایمان کی توفیق عطا کرے، اللہ پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک صحابہ، ان پاک صحابہ کی، سارے پاک صحابہ کے اوپر ان کی محبت، ان کی عقیدت کا دلوں پر ایمان، ان کی سیرت سے محبت، ان کی سنتوں سے محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ